وفاقی حکومت کا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا دوبارہ فیصلہ۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے پی او آر کارڈ کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی، اس کے بعد کارڈ ہولڈرز کا پاکستان میں قیام غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے۔ انڈر ٹرائل افغان باشندوں کی واپسی کے لیے فوراً ایکٹ کی دفعہ 14 بھی لاگو کی جائے گی۔ سزا یافتہ اور زیر سماعت مقدمات والے افراد کو بھی واپس بھیجا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان، کچھ دیر بعد لاہور پہنچیں گے۔ شاندار استقبال کی تیاری، ایرانی صدر مزار اقبال پر حاضری دیں گے، فاتح خوانی کریں گے۔ مسعود پزشکیان وفد کے ہمراہ آج ہی اسلام آباد جائیں گے۔ شہر اقتدار میں ایرانی صدر کے استقبال کی تیاریاں، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے۔ مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے ایجنڈے پر مشاورت کی گئی۔ اقتصادی و تجارتی تعلقات کے فروغ اور باہمی روابط کو مزید بڑھانے پر بھی بات کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملتان گیرزن کا دورہ، فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کا پاک فوج کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، قومی سلامتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے سول سوسائٹی اور تدریسی اداروں کے نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا۔ قومی اتحاد، سول ملٹری روابط اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی۔ مظفر گڑھ مشق ایریا میں ہیلی کاپٹرز کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ جوانوں سے بات چیت، بلند عزم و حوصلے کو سراہا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی چینی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات۔ احسن اقبال نے وزیر اعظم کا خیر سگالی پیغام پہنچایا۔ اقتصادی راہداری فیز 2، صنعتی تعاون اور بزنس ٹو بزنس روابط پر گفتگو۔ احسن اقبال کا کہنا تھا سی پیک فیز 2 میں صنعتی اور تکنیکی شعبے کلیدی حیثیت کے حامل ہوں گے۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا چین پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ 42 خاندان ہیں جنہوں نے مل کے اس دنگا میں ہاتھ دھویا ہے۔ 140 سے آگے آپ لے لینا تو 60 روپے قیمت بڑھ چکی ہے، تو 2 ارب روپے بنتے ہیں 1 روپے پہ، 120 ارب روپے تو صرف یہی ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو دھندا ہے، یہاں سے پہلے بھیج دو پھر وہاں سے منگوا لو، اس پر کمیشن کروا لو، تو یہ سب ملائیں وہ 120 اور باقی یہ 300 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہے۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں تاجروں نے چینی کی فروخت روک دی۔ تاجروں کا کہنا ہے ہول سیل میں چینی 174 روپے کلو سے تجاوز کر چکی ہے۔ مہنگی چینی خرید کر سرکاری نرخ پر فروخت نہیں کر سکتے۔ مشال یوسفزئی سینیٹر بن گئی ہے، پہلے ان کے خلاف پارٹی میں بھی ریزرویشنز تھی۔ میں ایسے لوگوں پہ اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتی، اگر آپ نے کچھ پوچھا ہوگا تو میں نے بتا دیا ہوگا۔ میرا اوپینین ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تھا، میرٹ پہ ہونا چاہیے تھا، اور میرٹ میں اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، یہ تو میں بالکل کہوں گی۔ مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے پر علیمہ خانم ناخوش۔ مشال یوسفزئی کے انتخاب سے متعلق سوال پر کہا ایسے لوگوں پر بات کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تھا، سینیٹرز کا انتخاب میرٹ پر ہونا چاہیے، میرٹ کی بات ہو تو مشال یوسفزئی کے علاوہ اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں۔ علیمہ خانم کو اپنے بھائی کی طرح تسلسل سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ کبھی کہتی ہیں قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں والد اور فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکے تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے۔ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ لکی مروت کے علاقے سربند میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 5 بچے جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق بچے مارٹر گولہ پہاڑ سے اٹھا کر گھر لے آئے تھے جو پھٹ گیا۔
سوات کے علاقوں کبل، کانجو، مٹا، بحرین میں فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ قومی پرچم تھامے سینکڑوں افراد کی شرکت۔ شرکا کا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ شرکا کا کہنا تھا ہماری زمین پر فتنہ الخوارج کی کوئی جگہ نہیں۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں الزامات کی تردید کر دی۔ واقعے کی انکوائری رپورٹ وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا سانپ کے ڈسے بچے کو 31 جولائی کو ہسپتال لایا گیا۔ شعبہ ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ ہوئی۔ بچے علی حسن کو سانپ سے کاٹے کی ویکسین کے 2 انفیوژن لگائے گئے۔ علی حسن کے پٹھوں میں سانپ کے زہریلے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے حالت خراب ہونے پر بچے کو وینٹیلیٹر پر ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیمز ہسپتال میں وینٹیلیٹر خالی نہ ہونے پر بچے کو ریفر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی کے بعد پاکستان کا وقار مزید بلند ہوا۔ پاک افواج نے بھارت کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں بھارت اب کبھی خواب میں بھی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کچھ شرپسند عناصر فیک نیوز کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالا شاہ کاکو ریلوے ٹریک بحال، تحقیقات کے لیے ہائی لیول کمیٹی بنا دی گئی، 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے ذمہ داران کو جیل بھیجیں گے۔ حادثے میں ٹرین کی 9 میں سے 4 بوگیاں متاثر ہوئیں، 30 افراد زخمی ہوئے۔ شکوال کے علاقے تلا گنگ میں پولیس ٹیم پر حملہ، ملزمان گرفتار، ملزمان کو زبردستی چھڑوا کر لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 15 سے زائد افراد نے حملہ کیا، اہلکاروں پر تشدد، 2 گاڑیاں، موبائل اور نقدی بھی چھین لی گئی، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہر سال پہلے والد اور خواجہ شمس الاسلام کے درمیان دوستی تھی۔ 35 لاکھ روپے کا ان کے درمیان تنازع ہوا۔ میں نے جو یہ انتہائی قدم اٹھایا، اتنی دباؤ، اذیت سہتے اٹھایا، میری شمس الاسلام سے دشمنی تھی اور میں نے ہی اسے قتل کیا۔ ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے ملزم عمران آفریدی نے ویڈیو بیان میں اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم عمران آفریدی نے مقتول پر والد کے قتل کا الزام لگاتے ہوئے کہا شمس الاسلام ایڈوکیٹ اور میرے والد میں 35 لاکھ روپے کا لین دین تھا۔ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کا مقدمہ کراچی کے درخشاں تھانے میں درج، مقدمے میں دہشت گردی، قتل اور دیگر دفعات شامل۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں کیش وین لوٹنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ایس ایس پی کورنگی نے بتایا ملزمان علی بخش اور پرویز سے 34,78,000 روپے نقدی، گاڑی چھینے گئے، پستول سمیت 3 پستول بھی برآمد۔